مومنین، ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے اور عید مباہلہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں شروعات شادی بھی ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے مرحومین کو یاد کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبے کے بعد جو بیچ میں ہماری تقریر آئے گی اس میں انشاءاللہ شروعات شادی کے لیے بھی 1-2 پوائنٹس آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تمام مومن مومنات کی مغفرت کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مل کے پڑھیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار جتنے بھی مرحومین اس ایام میں گزر گئے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما، سکرات موت آسان فرما، فشار قبر سے ہمیں نجات دے، قبر میں اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اعز الخلق وناموس الوحی، اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، ولعنت على اعدائهم اجمعین من اول ظلم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العلي العظيم۔ صلاة پر محمد علیہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہمارے قابل احترام رضی عالم مولانا سید عادل رضا سے میں اجازت چاہوں گا، اس کی بڑی محبتیں ہیں
اور واقعاً اس کے لطف و کرم میں اور اس کی محبتوں کے زیر سائے میں جو ہم مومنین زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت و برکت ہے، اس لیے کہ ایک عالم باعمل کا ہمارے درمیان میں ہونا پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہے، رحمت ہے۔ اور جس قوم کے اندر عالم باعمل نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کے ہجرت کیا جائے۔ لہذا الحمدللہ پروردگار نے ہمیں ایسے عالم کو عنایت فرمایا، اور ہم سب کے لیے، ہم سب، میں تو آج یہاں پہ آیا ہوں، وگرنہ میں نے کل گزارش بھی کی تھی کہ آغا سے ہی پڑھوا دیں، تو ہم تو ہمیشہ آغا صاحب کی مجلس سے سننے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، بلکہ قلم اور کاغذ میرے آپ جیب میں دیکھیں گے، اکثر آغا صاحب کے لکھے ہوئے جو نوٹ ہیں وہ میں لکھتا ہوں، اور آج بھی کچھ مجلس کے اندر آغا صاحب کے پڑھے ہوئے مجالس کے نکات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، آج کی عید مذہب تشیع اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کے، یعنی غدیر کے بعد بلند ترین عید، عظمت ترین عید، فضیلت والی عید جو ہے وہ عید مباہلہ ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے تشیع کے اندر، شیعوں کے اندر اور کوئی بڑی خوشی اور کوئی بڑا خوشی کا دن نہیں ہے۔ اس آیے شریفہ کے اندر علماء نے بہت سے نکات بیان کیے ہیں، میں ان نکات میں سے کچھ نکات آپ حضرات کی خدمت میں بعنوان ایک طالب علم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے مباہلہ جو ہے کسے کہا جاتا ہے، یہ ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ حضرات تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ، آپ کی مجلس سے سننے کا، علماء کو سنتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ مباہلہ کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ کہ دو فریقین کے بیچ میں انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے، ایک دوسرے کی بات نہ مانے، تو خداوند متعال سے عذاب کا یا خدا کی طرف سے کوئی اشارے کا، دعا کرنے کا نام مباہلہ ہے۔ اسی لیے عید مباہلہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ پیغمبر یہاں پہ کیا فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے پیغمبر ان کے پاس علم آنے کے بعد یہ تیرے ساتھ آرجمنٹ کر رہے ہیں، یہ تیری بات نہیں مان رہے ہیں، یہ جانتے ہیں سب کچھ لیکن یہ جہل مرکب ہیں، یہ جاہل ہیں، لیکن یہ پھر بھی آپ کے ساتھ آرجمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ کیا کرو؟ مباہلہ کرو، اور ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، وہ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے عورتوں کو لے کے آئیں گے، وہ اپنی نفسوں کو لے کے آئیں گے، یہ اپنی نفسوں کو لے کے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک پوائنٹ ہے، میں انشاءاللہ بعد بیان کروں گا۔ وہ اپنی نفسوں کو لے کے آئیں، ہم اپنی نفسوں کو لے کے آئیں گے، جو بھی جھوٹے ہوں گے، جو بھی کذاب ہوں گے، خدا سے دعا مانگیں گے، ان کے اوپر کیا جائے؟ عذاب آ جائے۔ یہ ہو گیا مباہلہ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ مباہلہ ہوا کیسا؟ وہ یہ کہ پیغمبر اسلام مدینے کے اندر، پیغمبر اسلام نے 10 سال زندگی گزاری ہے۔ پیغمبر اسلام کی ٹوٹل لائف جو ہے وہ 63 ایئرس، اس 63 ایئرس میں سے 53 ایئرس جو ہے پیغمبر اسلام نے مدینے میں پیغام نبوت پہنچائی ہے۔ 40 سال اس میں سے پیغمبر اسلام نے اپنے کردار اور اپنے کریکٹر اور اپنے رفتار کے ذریعے سے، خاموشی کے ساتھ رفتار کے ذریعے سے، اپنی ہیبٹ کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے تبلیغ پہنچایا، ابلاغ کیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا۔ اسی لیے کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کو امین کا لقب دیا، صادق کا لقب، یہ مسلمانوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، توجہ فرمائیں، یہ امینوں، یہ صادق کا لقب جو ہے یہ کفار نے دیا ہے۔ 40 سال تک پیغمبر اسلام ان کے درمیان انہی کی زبان سے صادق کہلواتے رہے،
اور امین کہلواتے رہے، اور 40 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا، اللہ کی پرستش کی طرف دعوت دی کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اس میں فلاح ہے، وہی لوگ جو امین کہنے والے تھے، وہی لوگ جو صادق کہنے والے تھے، وہی لوگ پیغمبر اسلام کے اگینسٹ ہو گئے۔ اور اتنی مخالفت، اور جو لوگ بہت قریب آ کے پھر جب ان کی مخالفت کرنے لگتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کسی سے اتنی زیادہ دوستی مت کرنا، ہو سکتا وہ ایک دن تیرا دشمن بن سکتا ہے۔ اور کسی سے توجہ کے محتاج ہوں، آج کی میری جو تقریر ہے اگر کسی کو برداشت کرنا، بہت سٹرونگ باتیں میں آج کہنے والا ہوں، توجہ کا محتاج ہوں۔ مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں یہ کہ کسی کے ساتھ اتنی دوستی مت کرو، کیوں؟ جب دوستی اتنی ہو جاتی ہے تو اپنی راز کی باتیں، اپنی سیکرٹ جتنی بھی ہے وہ سب کے سب بول دیتے ہیں، یہاں پہ میں نے یہ کیا تھا، یہاں پہ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، کیونکہ دوست سمجھ رہا ہے، بول رہا ہے سب کچھ۔ مولا امیر المومنین فرماتا ہے اپنے راز کی باتیں کسی کو مت بتانا، اگر رازدار بنانا ہے تو فقط اور فقط اللہ کو بنا لینا بس۔ اسی لیے میرے قابل احترام قبلہ مولانا عادل صاحب نے ایک جملہ اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک گناہگار انسان ملا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے درخواست یہ کرو کہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، بتا دیا اپنے گناہ کو موسیٰ کو بتا دیا۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، پروردگار ایک گناہگار تھا راستے میں مجھے ملا، اس نے بتا دیا یہ گناہ کیے ہیں، آپ اسے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن تو پلٹ کے جب واپس جاؤ گے تو اس سے کہنا میں تھوڑا ناراض ہوں اس سے۔ کہا اللہ ناراض کس بات کا ہو، کس بات کا ناراض ہو اللہ؟ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس نے اپنی راز کی باتیں تجھے بتا دی، اس نے اپنے گناہ تجھے بتا دیا، میں نے تجھ سے بھی چھپا کے، میں تجھ سے بھی، تو نبی ضرور ہے لیکن تجھ سے بھی میں چھپاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کا ایک لقب ہے ارحم الراحمین، ستار العیوب، اللہ ستار العیوب ہے۔ برادران محترم، تو یہاں پہ وہ کفار جو پیغمبر اسلام کو صادق کہتے تھے، رفیق ثانہ تھے، بہت قریب تھے، امین کہلاتے تھے، وہی لوگ نے اتنی دشمنی کی پیغمبر اسلام کے ساتھ، دشمنی کی حد اور لمٹ اتنی ہو گئی کہ اونٹ ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد میرے عزیز بچوں اونٹ کے پیٹ کے اندر جو بوسا کھا کے جو ہضم ہونے کے بعد ایک خاص فضلہ رہتا ہے، اونٹ کے پیٹ کے اندر جو جگہ ہے، ایک تو اونٹ جب گھاس کھاتی ہے تو پہلے ڈائریکٹ تھوڑا سا چپانے کے بعد اندر ڈالتی ہے، اور اس کے بعد جو حلال گوشت ہے، نئی انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں، حلال گوشت اور حرام گوشت میں فرق یہ ہے، حلال گوشت گھاس بوسا کھاتی ہے، کھانے کے بعد رات کو جب آرام کرتی ہے تو پیٹ سے دوبارہ نکال کے اسی گھاس کو دوبارہ چپاتی ہے، توجہ فرمایا آپ نے؟ تو جب وہ دوبارہ چپانے کے بعد پھر وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں پھینک دیتی ہے جہاں پہ وہ باڈی کی طرف اس کو کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، آگے پہنچا دیتی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اب جب وہ طاقت اس بوسے کی نکل کے باقی جو فضلہ رہ جاتا ہے اس میں بدبو زیادہ آتی ہے، اس میں بدبو زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ عرب جو ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اونٹ کے پیٹ کے اندر سے جو گندا فضلہ ہے وہ نکال کے پیغمبر اسلام کی پیٹھ میں ڈالتے تھے۔ کون لوگ؟ جو امین کہنے والے، صادق کہنے والے، رسول اللہ کے ساتھ یوں بیٹھنے والے لوگوں نے رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر کیا ڈالا؟ اونٹ کا فضلہ ڈالا۔ رسول اللہ کو مجنون کہا، رسول اللہ کو پاگل کہا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے وہاں پہ کانٹے بچھائے گئے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو برادران محترم، پیغمبر اسلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کے بعد پیغمبر اسلام 13 ایئرز یعنی 13 ایئرز مکے میں رہے، اور اس 13 ایئرز میں بہت زحمتیں کھائی،
اور اس 13 ایئرز کے اندر میدان عمل میں فقط پیغمبر نہ تھے بلکہ پیغمبر اسلام کی شریکت الحیات بھی ساتھ تھی. توجہ فرمایا آپ نے, بہت ساتھ دیا. توجہ, جہاں پہ مقصد بہت بڑا ہو, جہاں پہ ایم بڑا ہو, تو وہاں پہ بچے اور فیملی کو بھی لایا جاتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اسی لیے مباہلہ کے اندر پیغمبر اسلام اکیلے آ سکتے تھے, اکیلے آ سکتے تھے کیونکہ مقصد بہت بڑا تھا. اسی لیے فیملی کو بھی لایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عذاب نازل ہونے والا ہے, عذاب نازل ہونے والا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اپنی فیملی کو لے کے گیا, اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا جو ہدف تھا وہ فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. آپ نے توجہ فرمایا. کربلا میں اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فیملی کو لے جانے کا مقصد یہ کہ اسلام اہم تھا, حسین مہم تھے. اسلام کیا تھا؟ اہم تھا, حسین مہم تھے. اسی لیے ہر مہم کو اہم کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے. اسی لیے حسین ابن علی نے اپنی جان, اپنے بچے, اپنی تمام چیز قربان کر دیا. اور ایک جملہ فرمایا, ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلہ فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد نہیں بچتا سوائے اس کے کہ میرا خون یہاں پہ بہے, اے تیرو اے نیزے آؤ مجھے زخم کرو. مطلب کیا ہو, اے تیرو اے نیزو آؤ مجھے زخم کرو. یہاں سے مطلب یوں نکلتا ہے, یہ جملہ کہنے سے پہلے تیر اور نیزے آتے تھے, بدن کو چھوتے تھے, بوسہ لے کے زمین پہ گرتے تھے. اس لیے کہ ہر شے تابع حسین ابن علی ہے. اس لیے کہ یہ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں بنائی اللہ نے وہ اہل بیت کے لیے بنائی ہے, اور جو بھی اہل بیت کے لیے بنائی ہے وہ اہل بیت کے تابع رہے گی. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولو ارضا مدحیہ ولو قمرا منیرا ولو شمسا مضیۃ ولو فلکا یدور ولو بحرا یجری ولو فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکسا فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ هم فاطمۃ وابوها وبعلها وبنوها. صلوات پڑھیں. برادران محترم, پیغمبر اسلام 53 ایئرز کے بعد میرے عزیز بچوں مدینے میں تشریف لایا, اور مدینے میں پیغمبر اسلام نے 10 سال گزارے. اس 10 سال میں تقریباً 82 یا 83 پیغمبر اسلام نے جنگیں لڑی ہے. اب کون سی جنگیں جو تلوار کے ساتھ, بغیر تلوار کے ساتھ گفتگو کرتا وغیرہ وغیرہ سب ملا کے جو ہے وہ 83 تقریباً ہوا ہے. ان میں سے ایک مباہلہ ہے, ان میں سے ایک مباہلہ ہے. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں, آخری 10ویں سال میں, مدینے کے آگے 10ویں سال میں تمام مختلف مناطق میں, یعنی مدینے کے یثرب کے آس پاس میں جتنی بھی کنٹریاں, جتنی بھی جگہ تھے, وہاں پہ پیغمبر اسلام نے خط لکھے, لیٹر لکھے. وہ خطوط آج بھی موجود ہیں, اور دعوت دیا کہ اسلام قبول کرے. ان میں سے ایک یمن میں ایک خاص ایریا ہے, اس ایریا کا نام ہے نجران. اور نجران کے رہنے والے قبیلے نجران میں عیسائی رہتے تھے, کرسچن رہتے تھے. پیغمبر اسلام نے خط لکھا, کچھ لوگوں کو بھیجا اور دعوت دی. کیا دیا؟ دعوت دی. اور وہ آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں. اب سنیے گا, پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب مدینہ آئے, کتنے لوگ آئے میرے عزیز بچوں؟ مدینے میں تقریباً عیسائی 60 آئے, 60 لوگ. اس 60 میں سے 13 سردار تھے, خطیبو تھے, سردار تھے. اور ان 13 میں سے 3 جو ہے وہ امپورٹنٹ سردار تھے, جو حکمت بھی جانتے تھے, جو بصیرت بھی رکھتے تھے, جو انجیل اور کتابائے ماسبق کتابوں کا نالج بھی جانتے تھے, اور چہرہ شناس بھی تھے, چہروں کو دیکھ کے وہ پہچانتے بھی تھے. یہ مدینے میں جب انٹر ہوئے, لیکن بڑے دبدبے کے ساتھ انٹر ہوئے.
اس لیے کہ یہ نجران کے عیسائی بہت پیسے والے تھے، مال ہی بہت تھا ان کے پاس. ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں. ایک انگوٹھی نہیں بابا انگو، 1 2 3 4 5 6 7 8. بہت سے لوگ ہمارے بھی تھے سنت ایسے ان نجرانی والوں کے سنت کرتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور ساتھ میں ایک بڑا سا سونے کا چین، چھوٹا موٹا نہیں ہے، بڑا سا چین. ادھر بھی تھوڑا سا جناب علی کان میں ہول وول کیے ہوئے ایک لمبا سا اسپیشل ایک سونا. جہاں جہاں سونا لگنا تھا وہاں لگا دیے انہوں نے. توجہ. اور ساتھ میں کپڑے بھی حریر کے، ریشمی کپڑے، اور گھوڑوں کے اوپر، گھوڑوں کے زینوں کے اوپر بھی حریر کے کپڑے، ریشم کے کپڑے. اور جہاں پہ گھوڑوں میں زینت کے لیے سونا کی سنگرکاری کرنی تھی، خوبصورتی کرنی تھی، وہ بھی کر لیا انہوں نے. لیکن اس انداز سے وہ لوگ کہاں پہ آئے؟ مدینے میں انٹر ہوئے تاکہ مدینے والے دیکھ کے ہل جائے. ویسے بھی مدینے والے فقیر تھے. یہ تو ایک آدمی کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے ہیں. ایک آدمی اگر وہ جنگ فتح نہ کرتا تو یہ جو وہاں کی پیداوار ہے نا، وہاں کی جو کھجوریں وہاں پہ پیدا ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا ان کے لیے. آج اگر تنزانیہ میں کہا جائے کہ اگالی، مراگے، ڈگا نہیں ملے گا تو آپ حیران ہو جاؤ گے نا، کیوں یہاں کا کھانا ہے. لیکن ان عربوں کو کھجوریں بھی بڑی مشکل سے پیٹ بھر کے ملتی تھی. لیکن تو وہ آقا رسول اللہ نے اپنے رحمت کے قدم رکھے تو برکتیں نازل ہوئی. اس نے قدم رکھا تو زمین سے کالا سونا نکلا. آج تک کھا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، یہ آئے بڑے دبدبے کے ساتھ. آتے ہی مسجد نبوی کے کرانے پہنچ گئے اور آگے پیچھے پوچھنے لگے جو ہمیں خط لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پہ ہیں؟ کہاں کے اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. گھوڑوں کو باہر رکھا مسجد کا، بڑے بڑے پھونک پھونک کے ساتھ انٹر ہوئے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا مسجد میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا پیسے والا ہوتے ہیں، یوں یوں کر کے چل کے آتے ہیں. نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. جو بھی پیسے والے ہیں، جو بھی کبیر ہے، وہ مسجد کے باہر رکھ کے آ جاؤ. حکم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مباہلہ کا واقعہ ہے، میں آپ کے بتا رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے جب دیکھا یہ بڑی پھنگ پھنگ کے ساتھ ہے جی، اسٹائل کے ساتھ جب مسجد میں انٹر ہوئے، لفٹ نہیں دیا ان کو. وہ غریب صحابہ کے ساتھ آرام سے بیٹھنے لگے، دیکھا بھی نہیں ان کو. یہاں تک کہ ان کے نماز کا ٹائم ہو گیا، مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو کچھ وہاں پہ زیادہ خوش مقدس بننے والے اٹھ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پیغمبر نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اپنی عبادتیں کرنے دو. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، اپنی عبادتیں کرنے دو. توجہ فرمایا آپ نے. بڑے عبادت کرنے کے بعد ایک دوسرے پوچھنے لگے کہ وہ یہ تو ہمیں بلایا اور ہمیں لفٹ بھی نہیں دے رہا ہے. پیغمبر اسلام نے دیکھا نہیں. پیغمبر اسلام نے کچھ موارد کے اندر لوگوں کو نہیں دیکھا. ایک یہ پوائنٹ ہے، ان میں سے 2 پوائنٹ دوسرے بتا دوں، پھر یہاں پہ آ جاؤں گا. سنیے گا، میں کیا کروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے. عزیزان محترم، ایک پیغمبر اسلام مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ بلال آیا. بلال جگہ دیکھا، یوں دیکھا نہیں ہے، سب فل ہے. ایک جگہ میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں جا کے بیٹھا بلال. تو ایک وڈیرا تھا، پیسہ والا تھا، پیسہ والا بیٹھا ہوا تھا وہاں بازو میں. اس نے بلال آ کے بیٹھا تو اس نے یوں کیا. ایکشن دیکھ رہا ہوں، ایکشن کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے اس کی حرکت دیکھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا. وہ بھی پیسے والا بڑا ہوشیار تھا، دیکھا کہ پیغمبر کا چہرہ کا رنگ بدل گیا. گیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ ناراض ہو گئے آپ؟ کہا ناراض تو نہیں تھا، ابھی ناراض کروایا. کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. کہا کہ اگر وہ بلال تیرے بازو میں بیٹھ کے اگر اس کا کپڑا تیرے کپڑے میں ٹچ ہوتا، کیا تیری پوری دولت اس کے پاس چلے جاتی؟ کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں، پشامند ہوں، یعنی نادم ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مجلس کے اندر اناؤنسمنٹ کروں کہ میری آدھی دولت میں بلال کو دینا چاہتا ہوں. میری آدھی دولت کس کو دینا چاہتا ہوں؟ بلال کو دینا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے بلایا، اے بلال، یہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ آپ سے معذرت خواہی کرتا ہے.
اور آدھی دولت آپ کو دینا چاہتا ہے. تو بلال نے کیا فرمایا؟ اس لیے کہ اس گھر کا پالا ہوا ہے, اس گھر تربیت ملی ہوئی ہے. کیا یا رسول اللہ معاف تو میں نے کر دیا, اس لیے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, میں اسے معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا, لیکن اس کی دولت مجھے نہیں چاہیے. جس دولت نے اس کو متکبر بنائے, ایسا نہیں کہ یہ دولت مجھے تکبر میں ڈال دے. ایک دوسرا ایک واقعہ بھی سنیے گا. پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایک صحابی تھا, اس کے چہرے میں ایک داڑھی کا بال تھا, ایک اونلی ون. وہ ہمیشہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلتا تھا, ایک ہی داڑھی میں ہیں. ویسا داڑھی کے ساتھ یوں ہاتھ رکھنا, کنگھی نکال کے کنگھی کرنا مستحبات میں سے ہے. کنگھی جیب میں رکھنا مستحبات میں سے ہے. آئینہ چھوٹا سا جیب میں رکھنا مستحبات میں سے ہے. خوشبو یہ رکھنا مستحبات میں سے. مسجد میں انٹر ہو تو تھوڑا ڈالو, ٹھیک ہے, مستحبات میں سے. ہاں, اور تھوڑا سا لکڑی کا مسواک اپنے مصلے میں رکھنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد یوں کرنا, اور اس مسواک کو لا کے تھوڑا سا یوں کرنا مستحبات میں سے. ہاں, مستحبات ہے. ثواب بابا, ثواب ہے. ثواب کمانے کے لیے اللہ نے بہت راستے کرے. تجارت کرو اس کے ساتھ اس دنیا سے جانے سے پہلے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اس کی ایک ہی داڑھی تھی, تو پیغمبر اسلام جب بھی وہ انٹر ہوتا تھا دیکھ کے مسکراتا تھا. ایک دن اس کو وہم ہو گیا کہ بار بار مجھے دیکھتا مسکراتا ہے. گھر پہ گیا, سوچا یہ مسکراتا کیوں ہے. کہا کہ ایک ہی داڑھی اس نے کاٹ کے پھینک دی. پلٹ کے واپس آیا دوسرے دن, ہمیشہ اس کو دیکھ کے مسکراتا تھا. آج اس کے پیغمبر اسلام اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے. گیا, یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی, ہمیشہ آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے, آج مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کہا ہمیشہ اس لیے دیکھتا تھا کہ چہرے میں ایک داڑھی تھی, اور اس داڑھی پہ تو ہاتھ رکھتا تھا, تیرے ہاتھ کے ساتھ فرشتے بھی کھیلتے رہتے تھے. اس داڑھی کے اندر فرشتے اوپر نیچے آتے تھے, میں دیکھتا تھا, اس لیے مجھے خوشی ہوتی تھی. آج تو نے کیا کیا اس کو. لیکن الحمدللہ یا رسول اللہ, وہ تو زمانہ تھا, ایک زمانہ آج سے 20-30 سال پہلے ہم تو ممبر سے کہہ کے تھک جاتے تھے کہ داڑھی رکھو, لیکن یا رسول اللہ آج کل تو فیشن بن گیا ہے. اچھا ہے, فیشن کے نام سے پھر بھی واجب رکھی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ دوسرا. اور تیسرا واقعہ مباہلہ کا. یہ نجران آ گئے, رسول اللہ نے لفٹ نہیں دی. با اخلاق ہے, خلق عظیم ہے پیغمبر اسلام. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ ہے. وہ آنے والے میگینی کو, مہمان کو جس نے لیٹر لکھ کے بلایا ہے, خط لکھ کے بلایا ہے, انہیں کو ویلکم نہیں کہہ رہا ہے, قریب انہیں کہہ رہا ہے. پریشان, مسجد سے خفا ہو کے نکل گئے, باہر نکل گئے. تاریخ میں یوں ملتا ہے, یا تو حضرت عمر ابن خطاب ملا, یا تو حضرت عثمان ملا. آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں, چلو عثمان ملا. حضرت عثمان ملا تو یہ نجران کے یہ عیسائی نے کہا بابا وی پی کیا ہو گیا, وہ تو ہمیں لفٹ بھی نہیں دے رہا ہے, ہم اندر گئے, بلایا ہے, ہمیں دیکھتا تک بھی نہیں. تو سر کھجل کے کہنے لگا کہ بانا مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے, وہ علی بیٹھا اسے پوچھو. کیونکہ اکثر پیغمبر کی راز جو ہے وہ جانتا ہے. ہاں, گیا مولا امیر المومنین کی خدمت میں, یا علی آپ لوگوں کے نبی نے, آپ لوگوں کے پروفٹ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا, خط لکھا ہے, اور ہم آئے ہیں, اور ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں ویلکم بھی نہیں کر رہا ہے, قریب بھی نہیں کر رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ میرا امیر المومنین نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کرو یہ ریشم کے کپڑے اتار دو, یہ ہاتھ میں جتنے سونے ہیں, یہ گردن میں جو چینیں لگی ہوئے, یہ کان میں ڈالے ہوئے جو ہیں, یہ جناب علی. آج کل اب نوجوان آ کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہاں پہ ڈال سکتے ہیں؟ بھائی ڈالو, تمہیں کس نے پوچھا ہے؟ آج کل تو حضرت عباس بھی بیچارہ مظلوم بنا ہوا ہے. حضرت عباس کے نام سے کتنے کڑے ڈالے جاتے ہیں. حضرت عباس کے نام سے کڑے ڈالے جاتے ہیں, واجبات ادا نہیں کرتے ہیں, وہ حضرت عباس کے نام پہ کڑے ڈالے جاتے ہیں. اکثر مجھ سے یہ کہا جاتا ہے مولانا گھر میں محفل بنائی جاتی ہے. میں نے کہا گھر میں محفل بناؤ, لیکن رات کو بیٹھ کے جناب علی فلمیں نہیں دیکھنا دوسرے کمرے میں. اگر دوسرے کمرے میں فلمیں دیکھنا ہے, ڈرامے دیکھنا ہے, موبائل میں ایسے ویسے دیکھنا ہے, تو محفل, گھر میں محفل یا مت بناؤ, فقط اونلی نماز روم بناؤ. کوئی ایسی بات نہیں, اس لیے کہ مستحبات میں سے گھر میں نماز روم بنانے کے لیے, اس لیے کہ اگر موت کے وقت اگر روح نہ نکل جائے تو مستحب ہے اٹھا کے اس جگہ میں لے جاؤ جہاں پہ نماز پڑھتا ہے. بیچارہ حضرت عباس کو کیوں وہاں پہ گھر میں پریشان کرتے ہو؟ توجہ فرمایا آپ نے, حضرت عباس کی جگہ میں حضرت عباس کو بیٹھنے دے. اگر علم ڈالنا ہے, زری لگانا ہے,
تو آداب زری بھی کرو، آداب زری بھی کرو۔ میں یہ سوچتا ہوں اگر زری بنانا ہے تو ٹک لگا کے مت بیٹھو زری میں، عقیل بھائی تھوڑا آگے ادھر بیٹھو، سوری معذرت کے ساتھ، زری میں کیوں ٹک لگانا ہے؟ زری ٹک لگانے کے لیے نہیں ہے، تو پورے آداب کا خیال کرو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ اسلام ہے، اگر آنا ہے تو پورا آ جا، نہیں آنا ہے تو بیٹھو۔ اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد، دین ایکسپٹ کرنے کے بعد اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین نہیں ہے، اکراہ فی الدین ہے۔ جملہ بہت بڑا جملہ کہا میں نے، لا اکراہ فی الدین کرسچن کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، جا کے تم اس کے گردن پکڑ کے لاؤ، کہا اسلام اختیار کرو، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اکراہ فی الدین اب جب شیعہ بنے ہو، لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہا ہے تو کرو، بات مانو۔ اگر نہیں مانتا ہے تو اس آدمی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو، اس آدمی کے ساتھ بزنس نہیں کرو، اس آدمی کے ساتھ دوری اختیار کرو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میری غلطیوں کی وجہ سے مومنین مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کے لیے رسول اللہ نے، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ریشم کے کپڑے نکالو، سونے کی انگوٹھیاں نکال دو، اور پھر جانا، دیکھنا کس طرح، اور اندر جاتے ہو بھی سینہ تان کے مت جانا، سبوٹو۔ اندر جانا ہے تو سر کو تھوڑا جھکا کے، کاندوں کو ذرا نیچے جھکا کے جانا، اور یوں کرتے جانا۔ آداب یوں کر کے جاؤ گے تو پسند نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، ابا واستکبر وکان من الکبر۔ تین چیزیں عزیزو بہت خطرناک ہے، سنیے گا کتنی چیزیں بہت خطرناک ہیں، تین چیزیں لے کے جائیے گا آج۔ ایک جو ہماری قوم میں بہت پائی جاتی ہے، ایک حرص، طمع، خل من مزید۔ اللہ نے دیا ہے تو اس پہ انف نہیں کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ فقط آپ کی بات نہیں کرتا ہوں مولوی، وش گاڑی ہے اس سے اچھی چاہیے، 2-3 کمرے والا گھر ہے تو نہیں، اچھا والا لفٹ والا چاہیے۔ فقط آپ کی بات، میری بات، اگر میں آپ کو یوں کروں گا تو 3 انگلیاں میں اپنی طرف کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا۔ پہلی چیز جو ہے وہ حرص، طمع۔ اس لیے حرص زیادہ کرنے سے آدم کو بھی ننگے جنت سے نکلنا پڑا۔ حضرت آدم نے حرص کیا، بیوی کی بات مانی، دیکھو تو جریب کرا، ذرا دیکھو تو سیم، یہ سب فیسلٹی تو مل رہا ہے، ذرا یہ دیکھو ہے کیا چیز۔ کاش آدم بیوی کی بات نہ مانتا تو ننگے، جملہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں ملتا ہے حضرت آدم جنت سے باقاعدہ اونچی نکالا دیا گیا ہے، بالکل ننگا۔ حضرت آدم پہنچنے کے بعد، یہاں پہ دنیا میں آنے کے بعد پتوں سے اپنے بدن کو ڈھک لیا ہے، اور اللہ نے وہ میاں بیوی جو آپس میں محبتیں تھی ان کو بھی ساتھ میں نہیں رکھا، ایک کو مکے کی وادیوں میں پھینکا، ایک کو جدہ میں پھینکا۔ ہاں، اور 200 سال کے بعد ملاقات ہوئی، آفٹر 200 ایئرس۔ وہ بھی کہاں پہ؟ عرفات کے میدان میں۔ ایام حج میں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں، ایام عمرے میں جعفر بھائی کو سلامت رکھیں، اس پہاڑی میں لے کے جاتا ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل الرحمت۔ جبل الرحمہ، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت آدم نے دعا مانگی۔ حضرت آدم 200 سال تک سر اٹھایا نہیں، یوں نہیں چلا، حضرت نے یوں چلایا۔ کیوں؟ ایک ترک اولا کی وجہ سے 200 سال تک سر نیچے گیا۔ ہم 1000 گناہ کرتے پھر بھی یوں چلتے ہیں۔ اور وہ بھی گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بولتے ہوئے چلتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ، افسوس کی بات تو یہ عزیزان محترم، 200 سال کے بعد آدم، جبریل آیا، اے آدم دعا مانگ، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یہ سب نبیوں نے دعا مانگی ہے۔ تو یہ واسطہ ہے فاطمہ کا، فاطمہ کا باپ کا، فاطمہ کا شوہر کا، فاطمہ کے دونوں بیٹوں کا، میری توبہ کو قبول کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کر دی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ اس وقت باب جبل الرحمہ میں جانے کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مستحبات ہے۔ اور فوراً جب توبہ قبول کی، وہ جو بیوی جو بیچاری ہماری ماں
200 سال تک تڑپ رہی تھی، جدہ سے اٹھا کے کہاں پہ لایا؟ میدان عرفہ میں لایا۔ ہاں، جبریل نے فرمایا پہچانا تم نے اسے؟ عرفت تو پہچانا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ میں اس کو نہ پہچانے کون پہچانے، میں اس کو نہیں پہچان کے کون پہچانے، صحیح طرح پہچانا میں نے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میرا وقت ختم ہو گیا عزیزان محترم، کیونکہ مجھے 30 منٹ کا دیا گیا، وقت میرا ختم۔ بہت سی باتیں میں لے کے آیا ہوں، خدا گواہ ہے اندر پڑا ہوا ہے، تو میں کہا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی انشاءاللہ آپ موقع دیتے رہیں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا، لیکن ناراض مت ہو جانا، اس لیے کہ یہ باتیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، وہ آئے، کپڑے اتارے انہوں نے، سونے کی چین نکالی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ وہ پیغمبر جو ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھو اکثر مراجع و مجتہدین علماء جب کسی قابل احترام انسان کو دیکھ تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو احتراماً کھڑا ہونا چاہیے، احتراماً کھڑا ہونا چاہیے۔ باتیں ہو گئی، اسلام قبول کرو کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ کہا تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ خنزیر کا گوشت تم لوگ کھاتے ہو، لکھا ہوا خنزیر کا گوشت تم لوگ کھاتے ہو، صلیب کی پوجا تم لوگ کرتے ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تم لوگ مانتے ہو۔ تو کہنے لگے کہ ہم پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان کے کیا کریں گے؟ اس کے تو مریم کو آپ لوگ بھی مانتے ہو، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت اچھی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو مریم کا شوہر کہا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کا مثال جو ہے آدم کی ہے، اور ادھر حضرت مریم کے پاس تو ماں تھی، عیسیٰ کے پاس تو ماں تھی، لیکن آدم کے پاس نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے، کن فیکون کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ خلق کرتا ہے۔ پھر بھی نہیں مانے، آرجومنٹ کرنے لگے۔ اب جو جاہل آرجومنٹ کرے تو زیادہ آرجومنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک جملہ سنیے گا، بہت بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آج کل بھی لوگ جب آرجومنٹ کرتے ہیں وسیلے کے بارے میں تو ان کے لیے مباہلہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ لا کے وہ لوگ جو وسیلے کے اگینسٹ ہیں ان کو لائیں، جو وسیلے کے ماننے والے ہیں ان کو لائے باہر، آسمان کے نیچے صدری بچھائے جائے ہیں جی، اور مولانا عادل کو آگے رکھا جائے اور دعا ہاتھ کو اٹھایا جائے، پروردگار ہم وسیلے کے قائل ہیں، اگر حق ہے تو آپ ہمارے ساتھ دے، اگر حق نہیں ہے تو عذاب ہم پہ نازل کرے۔ ہے یہ آج بھی ہے، یہ فقط اس زمانے کی سنت نہیں، آج بھی ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ، قرآن میں سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں ہے، اگر کوئی انسان انکار کرے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو غسل کرے، غسل کرنے کے بعد سورہ توبہ کھولے، ہاتھ رکھے، خاص سپیشل دعا ہے وہ مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عذاب دے گا عذاب۔ ہاں عذاب دے گا۔ یہ عذاب مذاق نہیں ہے۔ ایک وائرس کورونا آ گیا، پتہ نہیں دنیا ہل رہی ہے۔ اللہ کو کیا سمجھا ہے انسانوں نے، ہمیں اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مذاق نہیں سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، لیکن ساتھ میں قہار بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان محترم، بات مانی نہیں، بس میں ختم کرنا چاہوں۔ مجلس میں رہ کے مجھے معاف کرنا، اگر 5-6 منٹ اگر زیادہ ہو گئے تو اتنے ٹائم کے بعد آیا ہوں، مجھے معاف کرنا، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، معاف کرنا عقیل بھائی تھوڑا جناب علی۔ اب آگے قرآن میں آیت ہے کہ اپنے بچوں کو لاؤ، 2 کو لے کے گئے۔ بھائی جنگ میں عذاب آنے والے ہیں، عذاب آنے والا، بچوں کو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ بچوں کو تو جہاں پہ عذاب آئے گا، جہاں پہ جنگ ہوگی تو بچوں کو تو سیف سائڈ میں رکھنا چاہیے نا۔ نہیں، جہاں پہ ہدف مہم ہو تو بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے، جہاں پہ ہدف مہم ہو تو عورتوں کو بھی لے کے جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب ابنا کہا، بیٹوں کو، بچوں کو، کسی اور کو نہیں لے کے گیا، بتا دیا یہ اہم ہے، یہ اہم ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں، سب سے زیادہ سٹرونگ اور مہم آیت یہ ہے اہل بیت کی جناب علی فضیلت میں دلالت کے لیے، اور دوسری آیتیں ہیں اپنی جگہ میں، سب سے سٹرونگ آیت یہ ہے۔ اپنا کی جگہ میں حسن و حسین لے کے گیا۔ اسی لیے میں اور آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ اپنا رسول اللہ کا کہنے کا مقصد اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ رسول کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنا رسول اللہ۔
توجہ فرمایا آپ نے. اور پھر عورتیں کہاں, نساء کہاں, سیدہ فاطمہ کو لے کے گیا. اور انفسنا کہاں, علی مرتضی. علی مرتضی اللہ نے پیغمبر کی نفس قرار دے کے علی مرتضی کو اپنی اولاد سے بھی افضل تر قرار دیا. جملہ سنیے گا میں کہنا چاہ رہا ہوں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اولاد معصومین سے بھی افضل ہیں. ہاں, اس لیے کہ نفس رسول ہے, اس لیے میں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ علی سوائے رسول محمد مصطفیٰ کے تمام انبیاء سے افضل ہے, اس قرآن مجید کی آیت کے ذیل میں وجہ سے, اس لیے کہ اللہ نے نفس رسول قرار دیا علی مرتضیٰ کو. بس عزیزان محترم, آئے نجران کے عیسائی آئے, کہاں کون کون آئے ذرا دیکھو, کہاں کوئی نہیں آیا, مدینے سے فقط 5 آیا ہے. خود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بچے کو گود میں لیا ہوا, ایک انگلی تھاما ہوا ہے, پیٹھ پیچھے سیدہ ہے, ایک خاتون ہے, حجاب میں ہے, اس کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا, وہ 60 میں سے 13 سردار تھے, 13 میں سے 3 بڑے باشعور تھے, بصیرت رکھتے تھے, علم جانتے تھے. کہا خبردار ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا, اگر ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تو عذاب نازل ہوگا. میرا ایمان ہے اگر محمد دعا مانگے, یہ 4 آمین کہے, تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کے جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. بس انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے, یا محمد آپ سے میں مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ کی رعیت کے اندر, آپ کے انڈر میں رہنا چاہتے ہیں. ہم آپ جو کچھ آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جزیہ اسی لیے کہا ٹیکس, یہ ٹیکس دیا جائے. جو بھی باہر سے آتے ہیں بزنس کرتے ہیں وہ ٹیکس دیں صحیح طرح, یہ قانون ہے, اسلام نے بھی کہا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یا رسول اللہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے. کیا دیں گے وہ بھی پورا ڈیٹیل جناب والی تاریخ میں لکھا ہوا, میں سب بیان کرنا نہیں چاہتا ہے. بس عزیزان محترم, اہل بیت علیہم السلام کی شناخت جو ہے وہ اہل بیت یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. وہ مباہلہ کے دن پتہ چل گیا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت یہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے اقربا ہیں, ضرور رشتہ دار ہیں, عزیز ہے, محترم ہیں, ہم ان کے احترام کرتے ہیں. وہ اصحاب المنتخبین المنتجبین ضرور کہتے ہیں, لیکن ان کا مقام کچھ اور ہے, بلند ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم, ہر دعا میں کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ. او اللہ, تجھے فاطمہ کی اس راز کا واسطہ جس راز کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. قبلہ عادل صاحب معافی چاہتا ہوں. اے اللہ, تجھے فاطمہ کی اس راز کا واسطہ, فاطمہ کے اس سیکرٹ کا واسطہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے, یہ پوری دنیا کو اس نے احاطہ کر رکھا ہے. وہ قائم آل محمد امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو شروعات شادی میری گفتگو اور مجھے کرنی تھی لیکن نہیں ہو سکی, مجھے معاف کرنا. جو شروعات شادی آج ہمارے بھائیوں کی ہے, پروردگار ان کی زندگی میں رحمت, برکت, مودت نازل فرما. آنے والی بلائیں, آفتیں, بیماریوں کو دور فرما. پروردگار ہماری قوم سے, ہماری ملت سے اس بیماری کو دور فرما. اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس زمین میں رہ رہے ہیں, یہ زمین ہماری ماں ہے. پروردگار اس زمین میں رہنے والے تمام انسانوں کو اس بلا سے دور فرما. پروردگار جو سکون ہمیں مل رہا ہے, اس سکون کو ہمیشہ برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو محبت و یکجہتی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. حسد و کینہ و بغض و تکبر جو ہمارے اندر ہے اسے نکالنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے سے رسپیکٹ اور احترام سے ملنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کو پروردگار جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. خاص طور پر ایصال ثواب کی جو مجلس رکھی گئی, ان مرحومین کو پروردگار جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran. Yes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eid Mubahila Mubarak. We start our 1441-2020 Ramadan Quran Khani Darsa presentation with the recitation of the Holy Quran by Ali Muntazir Sikiladda. Ali, please. Stand, you sit, yeah? It's short, yeah. أعوذ بالله من